بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک، جسے ترک قوم ترکوں کا باپ بھی کہتی ہیں، یہ وہی اتا ترک ہیں جو روشن خیال لوگوں کا آئیڈیل تھا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلامی تعلیمات کا خاتمہ کر کے ایسے جدید ترکی کی بنیاد رکھی تھی جہاں فحاشی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اپنے اس ظلم اور وحشی سوچ کی وجہ سے جب اس کی زندگی کے آخری دن شروع ہوئے تو اللہ نے اسے ایک عبرتناک موت دے کر ایک بار پھر دنیا کو یہ دکھا دیا کہ اللہ کے نیک بندوں پر ظلم اور اللہ کے مقدس دین کے خلاف جانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ظلم اندھیرا ہے، اس دنیا میں فساد ہے اور کرۂ ارض پر دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ اپنے نفسوں پر اور اللہ کے حق میں ہوئے ظلم و زیادتی کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، مگر بندوں کے حق میں ظلم و زیادتی کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کرتا۔ بھلے دنیا کی عدالتوں میں ایسے ظالموں کے لیے کوئی سزا نہیں، مگر خالق کائنات کی عدالت سے دنیا کی سزا مقرر ہوتی ہے اور ضرور اسے مل کر رہتی ہے، اور آخرت میں تو الگ سے سزا مقرر ہی ہے۔ انسانی تاریخ ظالموں کی عبرتناک سزاؤں سے بری پڑی ہے۔ فرعون کا قصہ ہر ایک کو یاد ہوگا، جس کی لاش کو آج تک محفوظ رکھ کر دنیا کے لیے ایک عبرت کا مقام ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ اس سے سبق سیکھتے ہیں۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، لیکن پچھلی صدی میں بھی ایک ایسا فرعون دنیا نے دیکھا جس نے کھلے عام اسلامی تعلیمات کی نفی کرتے ہوئے ایک ایسی خلافت کا خاتمہ بھی کیا جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ خلافت تھی جو عربوں سے ترک قوم کو ملی اور جنہوں نے 600 سالوں تک 3 براعظموں پر حکومت کر کے دین اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اسلام مخالف قوتوں نے ہر ممکنہ کوشش کی کہ کسی طرح اس خلافت کو ختم کیا جائے، اور آخرکار وہ خلافت عثمانیہ کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور جب خلافت عثمانیہ انتہائی کمزور پڑ چکی تھی تو ایک غدار مصطفیٰ کمال اتا ترک نے یہودیوں، امریکہ، روس اور برطانیہ کے ساتھ اتحاد کر لیا، اور انہوں نے عثمانیہ کے آخری سلطان پر دباؤ ڈالا اور ان کی فیملی، ان کے نوکروں اور ان کی افواج سمیت انہیں ترکی سے نکال دیا، اور آئندہ ترکی واپس آنے پر پابندی لگا دی، اور اس طرح 3 براعظموں پر پہلی سلطنت ٹوٹ گئی۔ سلطنت ٹوٹنے سے 40 ملک وجود میں آئے تھے، اور سلطنت ختم کرنے کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سلطان بن گیا، اور وہ سارے کام جو یہودیوں نے اسے بتائے تھے اس نے ان کے تحت ترکی پر نافذ کرنا شروع کر دیے۔ مصطفیٰ کمال نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ترکی میں تمام دینی ادارے اور مساجد بند کر دی، عربی زبان پڑھنے اور پڑھانے پر پابندی عائد کر دی تھی، حتیٰ کہ عربی زبان میں اذان دینے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ جب وزیر اعظم عدنان مینڈرس نے عربی زبان اور دینی ادارے بحال کیے تو فوج نے تختہ الٹ کر انہیں سر عام تختہ دار پر لٹکا دیا۔ مصطفیٰ کمال کے جدید ترکی میں عورتوں کے حجاب پر پابندی لگا دی گئی، اور ترکی کی فوج میں 80 سال تک نماز پڑھنے پر پابندی عائد رہی، جس کو بعد میں رجب طیب اردوان نے ہٹا دی تھی۔ اتا ترک نے 1932 میں ترک پارلیمنٹ سے پہلے کہا تھا کہ اب ہم 20ویں صدی میں ہیں، اور صنعت و انڈسٹری کے اس دور میں ہم انجیروں اور زیتون کی تلاش کرنے والی کتاب یعنی قرآن پاک کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ لیکن اس دور میں لوگوں نے ایمان کی شمع روشن کیے رکھی۔ مسلمانوں نے بظاہر شراب خانے نظر آنے والی جگہوں میں دین پڑھانے کے حلقے جمائے رکھے۔ رات 2 سے صبح 6 تک وہاں قرآن کی کلاس لگتی، ٹرینوں میں کیبن بک کرواتے، ایک اسٹیشن سے دوسرے کا ٹکٹ لیتے اور دروازہ بند کر کے اس میں پڑھنا پڑھانا جاری رکھتے۔ کھیتوں میں قرآن کی درس گاہیں جمتی۔ دنیا کو اعتدال، نرمی اور محبت کا درس دینے والے ان سیکولرز کے جبر سے بچنے کے لیے تہ خانوں میں قرآن کی کلاسیں ہوتی۔ مصطفیٰ کمال کے نزدیک خدا کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف اس چیز پر یقین رکھتا تھا جو دیکھنے میں آ سکتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ آسمان کی طرف مکہ اٹھا کر اشارہ کرتا۔ اس کا خیال تھا کہ زمانہ ماضی میں اسلام محض ایک تخریبی طاقت رہا اور اس نے ترکی کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔
یہ کوئی راز کی بات نہیں تھی کہ مصطفیٰ کمال ایک غیر مذہبی آدمی تھا۔ ایک دفعہ اس بات سے سنسنی پھیل گئی کہ مصطفیٰ کمال نے شیخ الاسلام کے سر پر، جو اسلام کے بڑے عالم اور ایک قابل احترام بزرگ تھے، قرآن مجید پھینک کر مارا تھا۔ یہ تھا مصطفیٰ کمال کا وہ ظالمانہ نظام۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے سرخ چیونٹیوں سے ہلاک کر دیا تھا جو اس کے جسم کو کاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی موت کی رودات کے بارے میں کئی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ آخری دنوں میں اتا ترک ایک ہوٹل میں موجود تھا۔ اس ہوٹل کے سامنے چھوٹی سی مسجد میں مؤذن نے اذان دی تو اتا ترک نے اپنے آس پاس موجود لوگوں سے کہا، کون کہتا ہے کہ ہم مشہور ہیں، ہماری کیا شہرت ہے؟ اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو، اس نے کیسی شہرت پائی اور نام کمایا کہ اس کا نام ہر لمحے دنیا بھر کے میناروں سے گونجتا ہے۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اتا ترک اپنے بارے میں شدید خوف کا شکار تھا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اپنے ارد گرد جمع کیے ہوئے تھا۔ اس کو جگر کی تکلیف تھی جس کی وجہ سے اسے ہر وقت پیاس بھی لگتی تھی۔ پھر ڈاکٹر سرنج کے ذریعے اس کے پیٹ سے پانی نکالتے تھے۔ اس کے ساتھ وہ شدید موذی مرض میں بھی مبتلا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے جسم کے کچھ حصوں میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے جو آلات کے بغیر صرف آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ کیڑے سرخ رنگ کے تھے۔ ان کیڑوں کی وجہ سے اس کو خارش اور کجلی کی بھی سخت تکلیف تھی، حتیٰ کہ عیادت کے لیے آنے والے سفیر اور غیر ملکی وفود کی موجودگی میں بھی وہ کجلی میں مشغول رہتا۔ کچھ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ خارش تو ایک خاص قسم کی سرخ چیونٹی سے لگتی ہے اور یہ چیونٹی تو صرف چائنا میں ہی پائی جاتی ہیں۔ اتا ترک 1356 ہجری سے 1358 ہجری تک اسی حالت میں رہ کر 16 شعبان 1358 ہجری کو ہلاک ہو گیا۔ مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ کے حوالے سے شدید اختلافات سامنے آئے۔ اس وقت کے وزیر اعظم چاہتے تھے کہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، جبکہ آرمی چیف کی رائے تھی کہ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ پھر ان کی نماز جنازہ اوقاف کے ڈائریکٹر شرف الدین افندی نے پڑھائی، جو خود اتا ترک سے بدتر اور خبیث آدمی تھا۔ سب سے عجیب و غریب اور آخری کام جو اتا ترک نے مرنے سے پہلے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے ترکی میں برطانیہ کے سفیر کو اپنا جانشین قرار دیا اور اس کے حوالے سے وصیت بھی کی، یعنی وہ مرنے کے بعد بھی اپنے آقا برطانیہ کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ دوستو، یہ تھا سب سے بڑے غدار کا انجام جس نے تمام عمر اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا اور جس کی موت آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے۔